چاہوں گا. ابھی جتنی بھی جنریشن جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس 2025 میں، وہ کالج یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکل رہی ہے یا وہ مدارس یا جامعات سے پڑھ کر نکل رہی ہے. یہ بھی تبدیلی کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں؟ یہ دونوں طبقات بھی تبدیلی لے کر نہیں آ رہے ہیں. جی دیکھیں، ہمارے نا اگر ہم پاکستان کو دیکھیں نا، ویسے تو ہم پوری دنیا کی بھی بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں پچھلے 40-50 سال سے نا 2 بہت بڑی خرابیاں معاشرتی طور پر ہوئی ہیں. اللہ المستعان. ایک خرابی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے پیسے کو پہلی ویلیو کے طور پر اپنی زندگی میں لیا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، پیسہ ویلیویبل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. ہر معاشرے میں ہر وقت پیسے کی ایک اہمیت رہی ہے نا. ٹھیک ہے. پیسے والا جو تھا امیر آدمی ہے، پیسے والا یہ ہے، اس کو چیزیں خیرات بھی زیادہ کر سکتا ہے، اخراجات بھی، اچھے کپڑے بھی پہن سکتا ہے. اوکے. لیکن پہلے زمانوں میں پیسہ پہلی قدر کے طور پر نہیں تھا. پہلی قدر ان چیزوں کی تھی جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. مطلب اگر ایک سچا آدمی ہے نا اور دیانتدار آدمی ہے تو وہ مالدار آدمی کی نسبت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. بے شک. یعنی جس کو پیسے سے نہیں خرید. لیکن ہم نے پچھلے 40-50 سال میں نا اپنے ملک میں ایک ایسی، اس کی سیاسی وجوہات بھی ہوں گی، کوئی یہ جو ہمارا یہ ہوا، یہ جو جنگ ہوئی، روس والی جنگ ہوئی، افغانستان والی، وہ اس میں بھی بہت سا پیسہ بہت ہی پاکستان میں آیا. اور اس کے بعد ہمارے سیاسی نظام کے اندر کچھ مسائل ہوئے ہوں گے. اس کی متعدد وجوہات ہیں. اوکے. ان وجوہات کی وجہ سے سم ہاؤ اپنے معاشرے میں ہم نے اس بندے کو بڑا کر دیا جس کے پاس پیسہ ہے. اگر فرض کریں سچا بندہ بڑا ہو تو ہر بندہ بڑا ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ سچا بننے کی کوشش کرے گا. لیکن چونکہ بڑا ہے ہی پیسے والا تو ہر بندہ پیسے حاصل کرے گا. اور جب وہ پیسے حاصل کرے گا تو پھر پیسے حاصل کرنے کی تو ایک لمٹ ہے نا، ایمانداری سے پیسے حاصل کرنے کی، دیانتداری سے، تو وہ اس لمٹ کو کراس کر جائے گا کیونکہ اس نے بڑا بننا ہے. تو اس لیے لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کالے رنگ کی گاڑی آئی کیسے ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے کیسے آئی ہے، مگر پھر بھی اس کی عزت کریں گے. بالکل صحیح ہے. تو اس لیے ایک تو یہ خرابی ہوئی. اوکے. دوسری خرابی ہوئی کہ ہم نے نا فرد کو فرد کے لیے تیار کیا، چاہے وہ مدرسے کا طالب علم تھا، چاہے وہ اسکول کالج کا طالب علم. یہ اصل بات ہے کہ فرد کو فرد کے لیے تیار کیا. رائٹ. میرا بیٹا پیدا ہوگا، اس کو میں بہت اچھے اسکول میں داخل کراؤں گا. ٹھیک ہے. اس کو میں او لیول کراؤں گا، پھر میں اے لیول کراؤں گا، پھر میں ایم ڈی کیٹ کراؤں گا، پھر ڈاکٹر بنے گا، پھر یہ امریکہ کا امتحان پاس کرے گا، پھر امریکہ چلے جائے گا. ٹھیک ہے، چلا جائے گا، چلا گیا. پھر معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، ہماری ایک چھوٹی سی دودھ دہی کی دکان ہے، ہم نے اس دکان کے ذریعے سے بڑا کے بڑی مٹھائی کی دکان بنا لی، پھر ہم نے 6 دکانیں بنا لی. تو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ سمارٹ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ٹیڑھے نہیں ہیں، ان سمارٹ لوگوں نے ترقی کی ہے. بالکل کی ہے. اور لیکن وہ فرد نے ترقی کی ہے. فرد معاشرے کے لیے تیار نہیں ہوا. لیکن جب فرد معاشرے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اس کے بڑے ہونے کے فائدے پورے معاشرے پر بھی ہوتے ہیں. تو یہ 2 بنیادی پر، اسی لیے اس کا ثبوت میں آپ کو بتاؤں. جس چیز کو آپ سرکاری کہہ دیں وہ نیچے جا رہی ہے، جس چیز کو پرائیویٹ کہہ دیں وہ اوپر جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ فرد اور معاشرے کا فرق ہے نا. جی ہاں. ادارے معاشرے کے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک اور ہے. فرد جو ہے اس کا ایک اپنا بزنس، یہ سیٹ ہوتا ہے نا، ایک سیٹ کی فیکٹری. تو جس سیٹ کی ایک دکان تھی اس کی 6 فیکٹریاں ہیں. ٹھیک ہے نا. جس ڈاکٹر کا جو ہے نا ایک چھوٹا سا کلینک تھا وہ بڑا سا اسپتال ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جس کا ایک بس تھی، ایک چھوڑا یعنی وہ ہاکر تھا، تو اس کا بسوں کی پوری سروس ہے پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سرکاری ادارے آپ دیکھ لیں تو سرکاری ہسپتال پرائیویٹ ہسپتال، سرکاری بینک پرائیویٹ بینک، سرکاری اسکول پرائیویٹ اسکول. تو کسی کو بھی آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں. تو یہ 2 باتوں کی خرابی کی وجہ سے نا ہمارے لوگ انفرادی طور پر تو کچھ امپیکٹ ڈال سکے ہیں لیکن پورے معاشرے پہ امپیکٹ. لیکن جن لوگوں نے، ہمارے یہاں بھی مثالیں موجود ہیں، ایسا نہیں اس کے. دیکھیں اب میں آپ کو نام لیتا ہوں، ادیب الحسن رضوی صاحب، ہمارے ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب. اوکے. وہ ایسے فرد تھے کہ وہ معاشرے کے لیے تیار ہوئے، اور انہوں نے تنہا سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ بنا دیا، جو اتنا بڑا ادارہ ہے اور ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے. عبد الباری صاحب ہیں، ڈاکٹر عبد الباری صاحب ہمارے بڑے ذاتی دوست ہیں. انڈس ہاسپٹل انہوں نے کہ وہ ہیں سی ای او. اور انڈس ہاسپٹل میں آپ علاج کریں، آپ کہیں گے پتہ نہیں میں کو امریکہ میں علاج کرانے آ گیا ہوں، اور آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا. اللہ اکبر. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، یہ جو اخوت والے. ٹھیک ہے. ہمارے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے محمود صاحب ہیں. مطلب محمود صاحب نے جو 20 سال پہلے سویٹر پہنا ہوا تھا نا، وہ ابھی بھی وہی سویٹر پہنا ہوا. کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی نمود و نمائش نہیں ہے، کوئی لیتے نہیں ہے پیسہ وہاں سے، اور آرگنائزیشن کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سر ایدی صاحب کو بھی ایدی صاحب آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے معاشرے کے لیے کام کیا ہے. تو اس طرح بہت سے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیے ہیں. تو اور ان کا پھر امپیکٹ ہے.
کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے کشمیر میں ایجوکیشن کو بالکل ٹرانسفارم کر دیا. ریڈ فاؤنڈیشن کے اسکول ہیں, میں خود دیکھ کے ہوں, 1300 اسکول ہیں, جی میں خود گیا ہوں. اچھا, پھر کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے یہ جو قرآن کو, میں نے بھی آپ کو آج لنک دوں گا جی ابھی جو نا, جی سر. تو قرآن کو سمجھانے کا, پھر یہ جو ہے کہ آئلی اصولوں کو سکھانے کا, پیرنٹنگ کو سکھانے کا, یعنی وہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ اس کے امپیکٹ نظر آئیں گے. تو بس یہ آپ کے سوال کا یہی جواب ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو انسانی سطح پر گزاریں. انسانی سطح پر زندگی گزارنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ میں محنت کر کے حاصل کرتا ہوں وہ ضروری نہیں کہ صرف مادی چیزیں ہوں, جو غیر مادی چیزیں بھی ہیں, ٹینجیبل اور نان ٹینجیبل, اس کے حقدار میرے اپنے بیوی بچوں کے علاوہ بھی اور لوگ بھی ہوں. تو یہ ہم کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی. دوسرا, ہمارے ہاں نا ایک مذہبی بنیاد پر تبدیلی نہ آنے کی بہت بڑی وجہ جو ہے, جی ہماری ان ایبلٹی ہے کہ ہم نے فرقہ واریت کو ہینڈل نہیں کیا. اور اس کی اگر مجھے کوئی ایک وجہ, میں دیکھیں, میں کرگز ادھر میں گیا آذربائیجان. اوکے. آذربائیجان پریڈومیننٹلی شیعہ ملک ہے. اچھا, وہاں زہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, مسجد تھی, تو ہم نے کہا 4-5 دوست تھے, ہم نے کہا نماز پڑھ لیں. کچھ خواتین بھی ہمارے ساتھ تھیں, میری اہلیہ بھی تھیں, تو ان کے ہم نے کہا آپ لوگ کہیں سائڈ پہ پڑھ لیں, ہم اندر پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اندر گئے تو ان کا وہ جو ہے نا اذان ہو رہی تھی, جو کہ شیعہ کے طریقے سے اذان ہو رہی تھی, اور ان کے جو امام تھے تو وہ انتظار کر رہے تھے, ظاہر ہے جو بھی امام تھے, تو باقی لوگ ابھی نہیں آئے تھے. تو جب اذان ختم ہوئی تو ہم نے کہا بھی اذان تو ہوگی, اقامت دے کے ہم اپنی جماعت شروع کریں. تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا, تو جو ہم سائڈ پہ اپنی جماعت کرنی تھی, تو ہم نے اللہ ہو کیا, تو وہ جو امام صاحب تھے وہ آ کے اسی صف میں پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے. اللہ اکبر. آ کے نماز پڑھنے لگ گئے. ہم تو جب انہوں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تو پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے. سلام پھیرا تو انہوں نے کہا مرحبا مرحبا, کہاں سے ہیں, پاکستان سے. بڑا اچھا, بالکل. اچھا, اب وہ پریڈومیننٹلی شیعہ تھا, لیکن ان کی شیعت کوئی ایسا نہیں ہوئی کہ یہ کون آ گئے ہیں, کدھر ہاتھ, کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا, کچھ بھی نہیں کیا. لیکن سر یہ چیز تو ہمارے پاکستان میں بالکل بھی نہیں. ملیشیا میں گیا, وہاں ہم ٹھہرے ایک جگہ پر, تو وہاں مجھے میں نے کہا یار نماز, تو پتہ لگا جو ہمارے میزبان تھے وہ بیچارے پڑھتے ہی نہیں تھے, تو میں نے کہا یار کو قریب مسجد ہے, ہاں اس جگہ ایک ہے مسجد, تو وہاں چلے. تو عصر کی اتنے بجے نماز, میں نے پتہ کر لیا وہ اس کے اوپر گوگل پر. اوکے. تو میں نماز سے کچھ 10 منٹ پہلے چلا گیا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا. مسجد بالکل خالی, بالکل خالی مسجد. میں نے کہا یار یہاں تو نماز ہی نہیں پڑھتا, اذان ہو چکی ہے, سارے ہو چکے ہیں. اچھا, سائڈوں پہ کچھ پردے سے لگے تھے, مجھے سمجھ نہیں آیا, میں بیٹھ گیا تھوڑی بار. اچھا, نماز, کیونکہ وہ ورکنگ ٹائم تھا, نماز شروع ہونے سے کچھ 2 منٹ پہلے کھٹا کھٹ چھوٹی چھوٹی موٹر سائیکل اسکوٹیاں ادھر آنی شروع ہوئی, اندر بندر آنے, پینٹے پہنی, سائڈوں پہ گئے, وہاں وہ ان کا تیبند سا تھا, اوپر سے چڑھا لیا, اور ودن 5 منٹس پوری مسجد بھر گئی. اللہ اکبر. جب سلام پھیرا, وہاں ہر سلام کے بعد پھر تسبیح فاطمہ بآواز بلند پڑھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد کسی کو جلدی ہو, ورنہ ہر شخص دوسرے بندے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے. اچھا, یعنی سب ایک دوسرے کو, ہر ایک کو سلام, یعنی جیسے ہم عید نہیں ملتے ہوتے. اچھا, میں نے وہاں زہر کی نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز میں 4 بندے میرے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے آپ کون ہیں یہاں, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک اجنبی یہاں آیا ہوا ہے. اچھا. میں نے کہا میرے ڈاکٹر اظہام صاحب ہیں. ان کے کہا اچھا وہ ہمارے برادر بھائی ہیں ان کے پاس. تو یعنی ودن 3 نمازوں کے اندر انہیں اجنبی کا پتہ لگ گیا, اور وہ اجنبی کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے آ گئے کہ بتائیں آپ کون ہیں, کیا ہیں, بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کریں. اچھا, اب یہ جو اسپرٹ ہے نا, یہ ہمارے ہاں فرقہ واریت نے, اور اس کا میں حل آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کو بھی پتہ ہے. جی سر. اس کا ایک حل ہے جی, اور اس کا حل یہ ہے کہ قرآن کو جو اللہ کا پیغام ہے نا, اس کو عربی زبان میں مفہوم کے ساتھ ہم پڑھنے کے قابل بنیں. کیا بات ہے. اور جب لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو زبان مختلف ہے نا, تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے کیا کیا ہے, کہتے ہیں MBBS. کس زبان میں پڑھا ہے؟ انگریزی میں. میں نے کہا آپ کے گھر میں مطلب والدہ انگریز تھیں یا آپ کی دادی اماں انگریز تھیں؟ کوشش کی تو آپ کے لیے اہم تھا نا, تو آپ نے انگریزی سیکھ لی. آپ نے انگریزی سیکھ لی. ہمارے پٹھان بھائی آتے ہیں نا, ہر زبان سیکھ لیتے ہیں. ہاں جی. تو عربی کے بارے میں تو پتہ نہیں لوگوں کو اس بات کی پتہ بھی ہے کہ نہیں, کہ عربی کے اندر, قرآن پاک کی عربی کے اندر تقریباً 60 سے 70% الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں. بالکل سر, میں یہی کہنے والا تھا, یا ان کا مادہ اردو میں مستعمل. آپ نے بجا فرمایا. ہاں ایسے ہی ہے. تو اس لیے تھوڑی سی توجہ دینے سے قرآن جو ہے اس کی اوریجنل زبان, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قرآن آپ کو جب اوریجنل زبان میں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا نا کسی حد تک, ظاہر کون سمجھ سکتا ہے, اللہ کی یعنی فراست بھی کہنا چھوٹا لفظ ہے, حکمت بھی کہنا, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو
یعنی اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے نا, ہماری Right. کسی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ, ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, لیکن اللہ بڑا ہے. اللہ کتنا بڑا ہے یہ نہیں ہم سوچ رہے ہیں. ہمارے خیال میں بڑا ہوتا ہے 10 فٹ کا, 20 فٹ کا, 40 فٹ کا, 50 فٹ کا, لیکن اللہ اکبر کیا ہے یہ ہمارا دماغ نہیں سوچ سکتا. بالکل اللہ صحیح ہے, اللہ حکیم, کتنا حکمت والا ہے یہ نہیں ہم نہیں معلوم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, کتنا رحیم ہے ہمیں نہیں پتا. ہم رحم سے ہمیں یہ سمجھتے نہیں کہ میں نے آپ سے رحم کیا, آپ نے وہ کیا, لیکن اللہ کی رحمت کیا ہے ہماری سمجھ سے ہم نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے کچھ پورا تو نہیں سمجھ سکتے, لیکن ہم اس کو مفہوم سے جب سمجھتے ہیں نا, یقین کریں ہمارے دماغ سے نا یہ فرقوں والا سارا جو ایک عذاب ہے نا, میں یہ لفظ استعمال کر, وہ نکل جاتا ہے. صحیح فرمایا. تو اس لیے ہاں اس ویڈیو کی اگر آپ ایک میسج ہو کہ مہربانی کر کے بہت آسان ہے, تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. یہ بڑھئی کا کام سیکھنے سے زیادہ آسان ہے, درزی کا کام سیکھنے سے زیادہ آسان ہے, اور پائلٹ بننے سے تو زیادہ بہت آسان ہے, ڈاکٹری انجینئرنگ سے تو بہت آسان ہے, اکاؤنٹنٹ سے تو بہت آسان ہے. سر میں نے دیکھا ہے کہ آپ قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں, اور پچھلی نشست میں آپ نے جو عربی پڑھی اور پھر اس کا آپ نے ترجمہ خود ہی بتایا, میں آپ کو واچ کر رہا تھا یہاں بیٹھا ہوا. تو یہ سر آپ کو یہ کتنا عرصہ لگا ہے سب؟ مجھے سارا نہیں ابھی آتا, اچھا لیکن یہ ہے کہ یہ بہت آسانی سے آ جاتا ہے. اچھا. آپ یہ کورسز میں نے ایک ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن آن لائن چلے جائیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. جی سر. ایک فری قرآن ایجوکیشن ہے, ایک سائٹ فری قرآن ایجوکیشن, وہ بھی سکھاتے ہیں, اپنا ادھر ادارہ ہے. اسی طرح اور بہت سے ادارے ہیں جہاں سے آپ قرآن کو عربی کے ماخذ میں پڑھیں, تو آپ کو جب روٹ ورڈز کا پڑھیں گے نا, آپ کو ایک نا عجیب, میری بہن ہے اللہ اس کو زندگی دے, تو وہ مجھ سے چھوٹی ہے 7-8 سال, اس نے الحمدللہ روٹ ورڈز کے ساتھ نا, سر میں جانتا ہوں روٹ ورڈ سے اس نے پڑھا ہے نا کہ قرآن کے جو ماخذ کیا ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ سورہ لقمان میں ہے کہ اپنی اولاد کو اف بھی نہ کرو نا, اف کا. تو اس نے کہا کہ بھائی جان اف جو روٹ ورڈ ہے نا, وہ یہ کہ جب اپنے سارے ناخن آپ اتار لیتے ہیں تو اینڈ میں کونا سے ایک بن جاتی نا چلا جو تنگ کرتا, اب اس کو جو اتارتے ہیں نا وہ جو نکی سی, اس کا نام اف ہے. اللہ اکبر. اس قدر بھی نہیں کہنا, یہ بھی نہیں کہنا. چے جائے کہ اگر آپ نے اختلاف بھی کرنا ہے نا والدین, اختلاف کر لیں, لیکن اف نہیں کہنا. ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا. یہ کہہ دینا کہ ابو میں آپ کی بات, بھلے وہ مشرک ہوں, ابو میں آپ کی اس شرک والی بات کو نہیں مان سکتا. اللہ اکبر. میں اس کو نہیں مان سکتا اور میں اس کو نہیں مانوں. ابراہیم علیہ السلام مثال ہیں اس کی. میں نہیں مانوں گا اس کو. یا کوئی انہوں نے آپ کی اپنی ذاتی زندگی کا وعدہ ہے کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ یوں کرو, ابو میں معذرت خواہ ہوں, یہ میں نہیں کر سکتا. کیا بات ہے سر, یہ میں نہیں کر سکتا, یہ جو ہے نا پلیز یہ مجھے معاف کر. لیکن یہ کہ کسی صورت میں آپ کے والدین ولی الوالدین ایسا اپنے آپ کو سیو کریں. بعض والدین ناسٹی ہوتے ہیں, لیکن والدین کے ساتھ آپ نے بد اخلاقی نہیں کرنی, احسان کرنا ہے. تو بہرحال یہ مختصر سی گفتگو تھی. بس سر یہ